سامعین گرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی اور میرا نام ہے سید عفان احمد ترمذی۔ بحیثیت مسلمان اور نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ہر شخص کے دل میں خانہ کعبہ مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لاکھوں لوگ خانہ کعبہ جو کہ سعودی عرب وادی حجاز میں واقع ہے کو اپنا قبلہ تسلیم کر کے دن میں 5 ٹائم کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کروڑوں لوگ خانہ کعبہ کا غلاف جو کہ ہر سال حج کے موقع پر تبدیل ہوتا ہے کے ٹکڑے کو اپنے پاس برکت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ کچھ ایسے حقائق شامل کیے گئے ہیں جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ مکعب یعنی سکوئر کی شکل کا نہیں ہے۔ یہ دراصل مستطیل یعنی آدھا گول حصہ کی شکل کا ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا تو قریش مکہ نے اپنی حلال کمائی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذمہ اٹھایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جھوٹ، جسم فروشی، لوٹ مار سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ اہل قریش اتنے مالدار تجارتی شہر میں رہنے کے باوجود اتنے پیسے جمع نہیں کر سکے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل رقبے اور ہجوم کے مطابق کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ جیسی ایک اور چھوٹی عمارت تعمیر کی جس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں کی تھی جو کہ حجر اسماعیل کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 2، سامعین گرام، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ ایک خانہ کعبہ وادی حجاز میں سعودیہ میں واقع ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جبکہ دوسرا کعبہ اس کعبے کے بالکل اوپر جنت میں واقع ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، مطلب وہ 70,000 فرشتے دوبارہ نہیں آتے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ جو خانہ کعبہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دور میں یہ خانہ کعبہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے تک خانہ کعبہ کا ایک بڑا حصہ تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے بچایا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ سب سے آخری دفعہ خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس میں کئی پتھروں کو ہٹا کے بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کو ہم نے آج تک کالے رنگ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا جس میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوتی تھی۔ ان 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور ایک باہر آنے کے لیے تھا۔ دوبارہ تعمیر کے بعد اب اس میں صرف ایک دروازہ ہی رہ گیا ہے جبکہ کھڑکی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ نمبر 6، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں، لیکن یہ چابیاں انہوں نے آگے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو دے دیں اور آج تک یہ چابی اسی خاندان کی رکھوالی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ یہ زبردستی تیری تحویل سے چھین لی جائیں۔ نمبر 7، خانہ کعبہ چونکہ وادی حجاز کی پستی میں واقع تھا تو بارشوں کے موسم میں خانہ کعبہ آدھا ڈوب جایا کرتا تھا کیونکہ پانی کی نکاسی کا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن خانہ کعبہ کا طواف پھر بھی نہیں رکتا تھا۔ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ نمبر 8، جن لوگوں نے آج تک خانہ کعبہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی۔ خانہ کعبہ کے اندر ہر جگہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور جس دور کے بادشاہ نے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کرائی اس نے اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 9، سامعین گرام،
خانہ کعبہ کا دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جس پہ 280 کلو گرام کا سونا لگا ہوا ہے، جو کہ اس وقت پاکستانی 3,84,00,000 بنتے ہیں۔ نمبر 10۔ سامعین گرام، آپ نے کبھی غور کیا ہے حجر اسود کو چاندی کے سانچے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیل گروپ ککمارٹنز سے ٹوٹ گیا تھا۔ کیونکہ یہ حج کو توہین پرستی کا عمل مانتے تھے، انہوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور حجر اسود کو عراق کے شہر کوفہ لے گئے اور دباؤ ڈالنے پر تاوان لے کر حجر اسود کو خلیفہ وقت کو واپس کر دیا۔ واپس ملنے پر حجر اسود ٹوٹا ہوا تھا تو اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا گیا تاکہ یہ جڑ کر رہے۔ کئی تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ حجر اسود کے کئی ٹکڑے آج بھی گم ہیں۔ سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ میں تھا سید عفان احمد رمزی اور آپ دیکھ رہے تھے افی ٹی وی۔ جلد ہی ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔